اللہ اللہ اللہ، ہمیں شکایت ہے اللہ سے، اور آج کل مسلمان اللہ کریم سے بڑے ناراض اور بڑے خفا ہیں۔ مجھے بھی خط لکھتے ہیں، ایسا جانتے ہیں جیسے میری زیادہ رشتہ داری ہے اور ان کی کم ہے، مجھے بھی شکوے لکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے حبیب کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ مسلمانی ہے کہ اگر نصارہ کی عورتیں برہنہ ہوں تو تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتار دو؟ شرعاً مسلمان عورت کا یہاں سے لے کر ٹخنوں تک اور یہاں تک اور یہ سر کے سارے بال، یہ چہرے تک، یہ سارا جو ہے یہ ستر ہے۔ اس میں سے کوئی ایک جگہ بھی ننگی ہوگی تو گویا سارا وجود ننگا ہے۔ خاص سر سے دوپٹہ اتار دے تو جیسے سارے کپڑے اتار دیے برابر ہے۔ بازو ننگے ہیں اور درمیان میں قمیض پہنی ہوئی ہے تو ستر عورت اس کا ننگا ہے اور ننگا ہونے کا جرم ہے۔ آدھی ٹانگیں ننگی ہیں تو ویسا ہی جرم ہے۔ اب بھلا بتاؤ، سکول سے لے کر ٹی وی تک اور اخبار سے لے کر اپنی قومی اسمبلی تک، یہ مسلمانوں کی عورتوں کو کس نے ننگا کر دیا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اللہ کے طالب تھے، یہ تو منتظر تھے اللہ کے دیدار کے۔ عورت مرد ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے، فرائض میں فرق ہے، ذمہ داریوں میں فرق ہے، حساب کتاب میں اور پیشگی میں کوئی فرق نہیں ہے، عذاب ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، دیدار باری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہوگا، اللہ کی نیک بیویوں کو بھی ہوگا، اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اللہ ان سے باتیں کرے گا، اللہ ان کو سرفراز فرمائے گا۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ناز برداریاں کر رہے ہوں گے کہ حضور ادھر کو چلنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ادھر ہے، آپ کو اس طرف آنا ہے، یہاں لوائے حمد ہے۔ وہاں جمع ہوں گے تو ضرور فرمائیں گے میزان پہ جانا ہے، لیکن اللہ کریم خود عدل فرما رہا ہے تو چلو میزان بھی ہوتا رہے گا، لیکن دیدار باری تو ہو، اللہ کے روبرو تو ہو جائیں، اللہ سے بات تو کر لو، اللہ کریم کا جمال تو دیکھو۔ یہ تو ہے مسلمان مرد، مسلمان عورت۔ اب جس کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، خاتون ہے تو برہنہ ہے، مرد ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، پاؤں سے لے کر سر تک اسی کا لباس ہے۔ بڑی عجیب بات میں نے اگلے دن دیکھا، ایک مولوی صاحب نے بڑی مزے کی بات کہی، علماء حق بات تو کرتے ہیں نا۔ یہ لباس کے بارے سوال تھا ان پر، تو وہ فرماتے ہیں یار کوئی نہیں، لباس میں کیا رکھا ہے؟ یہی سوال تھا، بھائی جناب بندے کے دل میں پاک ہو تو لباس میں کیا رکھا ہے؟ اور لوگوں نے ذرا انگریزی لباس پہن لو، لوگ نہ، انہوں نے کہا جی کوئی لباس میں کچھ بھی نہیں رکھا، لیکن ایک دفعہ آپ تجربہ کریں، دفتر جانے سے پہلے بیگم کا لباس پہن لیں، دوپٹہ لے لیں، اگر ساڑی پہنتی ہے تو ساڑی پہن لیں، اگر اس نے پھولدار قمیض پہن، جو بھی ان کا اپنی آپ کی زوجہ محترمہ کا لباس ہے وہ پہن لیں اور دفتر تشریف لے جائیں۔ کیا طبع نازک کو گوارا ہوگا؟ اپنی بیوی کا لباس پہننا پسند نہیں کرتے ہو تو کافر کا پہننا کیوں پسند کرتے؟ تمہاری بیوی مسلمان بھی ہے، تمہارے نکاح میں بھی ہے، تمہارے ساتھ اس نے عمر گزارنی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جیسا بدن اور لباس کا ہوتا ہے، لباس بدن کی زینت بھی ہوتا ہے، بدن کو گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، بدن کے عیب بھی ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بھی ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اتنا جو قریب رشتہ ہے اس کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ ذرا بیوی کا لباس پہن لو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ پہنو گے نہیں کہ پہن کر لوگوں میں جاتے شرم آتی،
اور اگر پہننا شروع کر دو تو یقیناً مسلسل 6 مہینے سال پہنتے رہو، تمہاری 90% عادتیں عورتوں جیسی ہو جائیں گی صرف عورتوں کا لباس پہننے سے۔ تم عورتوں کی طرح جھینپنا شروع کر دو گے، تمہارے منہ سے الفاظ اس طرح نکلیں گے جس طرح کوئی خاتون بات کر رہی ہو، ذرا پہن کے دیکھو۔ اگر اپنی بیوی کے لباس سے یہ سب خوش ہو جاتا ہے تو کافر کے لباس سے کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہو لباس میں کیا رکھا ہے؟ لباس میں یہ رکھا ہے کہ جس قوم کا لباس آپ زیب تن کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بہت سی برائیاں آپ کے ذہن سے مٹ جاتی ہیں۔ کوئی خیر ہے یار، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ رفتہ رفتہ آپ اپنی اصل سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ان کے اس اصل میں ضم ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتا ہے اگر ان کی مانو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تو تمہیں ایمان سے لے کر واپس کفر میں لے جائیں گے۔